بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعویذ اور جھاڑ پھونک کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آج جو میں گفتگو کروں گا یہ مکمل اس کا جو ماخذ ہے وہ مفتی تقی صاحب کی ایک کتاب ہے تعویذ گنڈے کی حقیقت۔ اسی کتاب سے میں مکمل گفتگو کروں گا۔ تو دو شفٹ میں اس کو بانٹ دوں، پہلے جھاڑ پھونک کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اس کے بعد تعویذ گنڈے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، دونوں چیز میں بیان کروں گا۔ تو پہلے میں بات کرتا ہوں کہ جو جھاڑ پھونک ہے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ اس سلسلے میں تین جماعت ہے۔ ایک جماعت تو تعویذ کو اور جھاڑ پھونک کو سرے سے شرک سمجھتی ہے، دوسری جماعت ہے جو اس کے اندر 24 گھنٹہ لگی رہتی ہے، اور تیسری جماعت ہے جس کا نظریہ بالکل معتدل ہے۔ تینوں جماعت کے بارے میں سلسلے وار تذکرہ کروں گا، اور اس کے فوائد کیا ہیں، جائز شکل کیا ہیں، کس طرح تعویذ کرنا چاہیے، جھاڑ پھونک کس طرح کرنا چاہیے۔ تو پہلے میں گفتگو کروں گا جھاڑ پھونک کے اوپر، یعنی جو پانی میں دم کرتے ہیں یا یوں ہی جسم پر دعا پڑھ کر کے دم کرتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو جھاڑ پھونک کے سلسلے میں یہ چیزیں جائز ہیں، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ جن الفاظ کے ذریعے آپ جھاڑ پھونک کر رہے ہیں ان الفاظ میں، ان جملوں میں کوئی شرکیہ لفظ نہیں ہونا چاہیے، کوئی شرکیہ جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ لفظ ہیں وہ لفظ بنفس نفیس شفا دینے والے نہیں ہیں، بلکہ شفا دینے کی ذات اللہ کی ہے، اور ہمارا کام ہے ان الفاظ کے ذریعے دعا کر دیا جائے۔ تیسری بات کہ جن الفاظ کے ذریعے آپ دعا کر رہے ہیں ان الفاظ کے معنی معلوم ہونا چاہیے۔ کیوں معلوم ہونا چاہیے؟ معلوم اس لیے ہونا چاہیے کہ جب الفاظ کے معنی آپ کو معلوم نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا وہ شرکیہ الفاظ ہیں یا کفریہ ہیں، کس طرح کے ہیں، آپ اس کو پڑھ رہے ہوں۔ اسی لیے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ ان کے معنی جو ہے معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن ایک حدیث کو لے کر کے اعتراض ہو سکتا ہے کہ چونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تعویذ کا رقعہ پیش کیا گیا تھا، تو اس سلسلے میں جس کا کوئی معنی معلوم نہیں تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ استعمال کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو لے کر کے بعض ہیں اسی پر قیاس کر کے وہ کہتے ہیں چاہے لفظ سمجھ میں آئے، جملہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تعویذ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ شجۃ قرنیۃ ملحۃ بحر قطع، یہ الفاظ ہیں وہ تعویذ کے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ حضور نے فرمایا اس کا استعمال کرو، کوئی دقت نہیں ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ ان صحابی کے ساتھ خاص ہے، اس کا عموم پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ جو ضابطہ ہے وہ ضابطہ یہی ہے کہ الفاظ کے معنی سمجھ میں آنا چاہیے۔ اگر یہ حدیث میں آتا ہے ان الفاظ کے ذریعے اگر دعا کی ہے یا اس کو انہوں نے پہنا ہے لکھ کر کے، تو یہ ان کی خصوصیت ہے، چونکہ شارع خود اس وقت موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بہت احادیث ہیں، کئی صحابہ کو الگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کئی چیزوں میں۔ تو یہ ہو گئی بات جھاڑ پھونک کے سلسلے میں، اور تھوڑی اس میں اور وضاحت ہو جائے کہ جھاڑ پھونک کے سلسلے میں یہ تو بات واضح طور پر ہو گئی کہ کن الفاظ کے ذریعے جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی بیماری کے لیے دعا کیا ہے؟ دعا ہے اللہم ربنا اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ابو داؤد کتاب الطب کی روایت ہے۔ اس حدیث کے ذریعے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا کر سکتے ہیں، جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معوذتین جو ہے پڑھ کر کے اپنے جسم پر انسان دم کر لے، اس سے بھی تمام شرور و فتن سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ معوذتین پڑھ لے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک لے، پھونک کر کے پورے جسم پر پھیر لے 3 مرتبہ، تو اس سے بھی آدمی شیطان سے، جنات سے اور بھی تمام بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔
اور کسی بھی مسئلے کے دلیل کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث کافی ہوا کرتی ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام کو یہ دعا بتلایا۔ دعا کیا تھی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ یہ دعا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ حضور نے فرمایا اگر کسی کی آنکھ رات میں کھل جائے اور گھبراہٹ محسوس ہو تو اس دعا کو پڑھ لے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو بڑے بچے تھے ان کو دعا یاد کروا دیا، اور جو بڑے نہیں تھے، جو چھوٹے تھے، ان کے گردن میں لکھ کر کے ہم نے لٹکا دیا۔ تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آ گئی، ایک تو جھاڑ پھونک کرنا بھی جائز ہے، دوسری یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر لکھ کر کے کوئی تعویذ پہن لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور تعویذ کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو جھاڑ پھونک کے لیے ہیں، یعنی اس میں بھی ایسے کلمات نہیں ہونے چاہیے جس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں، کفریہ شرکیہ الفاظ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور عامل کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ لفظ جو ہے بنفس نفیس شفا دینے والے نہیں ہیں، بلکہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر ان شرائط کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، جھاڑ پھونک کی جاتی ہے یا تعویذ بنائی جاتی ہیں تو جائز ہیں۔ ایک دلیل اور میں بتاتا چلا جاؤں، ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت کہیں جا رہی تھی، رات وہیں پر ہو گئی، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا، تو پڑوس میں ایک غیر مسلموں کا گاؤں تھا، وہاں لوگ گئے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ کچھ کھانے پینے کے سامان دے دیا جائے، ہم لوگ مسافر ہیں، لیکن تعصب کے بنیاد پر ان لوگوں نے کھانے کا نظم نہیں کیا۔ تو یہ لوگ آئے، اتفاق یہ ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ کاٹ لیا۔ جب سانپ کاٹ لیا تو سارے حربے وہ لوگ اپنائے، ٹھیک نہیں ہوا، تو لوگ بولے کہ ارے کل جو لوگ آئے تھے ان کو بلاؤ، وہ مولوی قسم کے لوگ ہیں، دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ جھاڑ پھونک کرے تو ٹھیک ہو جائے۔ تو ایک صحابی اس میں سے چلے گئے اور انہوں نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد جو ہے وہ سانپ کا زہر اتر گیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے انہوں نے دم کیا اور سانپ کا زہر ختم ہو گیا۔ تو اس کے بدلے میں انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ انعام میں دیا ان کو، تو لے کر کے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو بعد میں ان کو خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ نہیں، تو حضور سے فرمایا، تو حضور نے کہا کہ نہیں تم استعمال کرو، جائز ہے۔ تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آئیں، ایک تو جھاڑ پھونک کی دلیل، دوسرے اس پر جو پیسے لیے جاتے ہیں یہ، لیکن پیسے لیے جاتے ہیں اس کی بھی بہت ساری شکلیں ہیں، میں ابھی اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہو گئی دلائل کے ذریعے کہ جھاڑ پھونک کرنا بھی جائز ہے اور تعویذ بنا کر کے پہننا لٹکانا بھی جائز ہے۔ لیکن اس کے آڑ میں آج کل جو کھیل چل رہا ہے وہ چیز بہت غلط ہے۔ وہ چیز کیا ہے کہ آج کل عاملین کو دیکھا گیا ہے تقریباً 90% وہ جھوٹ بول کر کے، دغا دے کر کے جو ہے عوام سے پیسہ اس قدر اینٹھ رہے ہیں کہ عوام اس سے بہت پریشان ہے۔ حالانکہ وہ جو حدیث ہے انہوں نے خود سے ان کو دیا تھا بکریوں کا ریوڑ، لیکن آج کل طے کیے جاتے ہیں، 10 روپے کا سامان 10,000 کا بتا کر کے لوگوں سے پیسہ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا کام کیا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری خرابیاں ہیں، بعض جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ مکمل طور پر صرف یہی کام کیا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی فرمایا ہے، اور اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے، تعویذ گنڈا اور جھاڑ پھونک کو مستقل مشغلہ بنا لینا یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں کسی کے پاس کچھ علم ہے تو اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کا علاج کر دے، لیکن اس کو بزنس بنا لینا، اس میں بالکل گھل مل جانا، یہی کام کرنا، یہ کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، دوسری جو غلط فہمی ہے اس کے بارے میں لوگوں نے پال رکھا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں روحانی علاج، حالانکہ یہ 100% جھوٹ ہے، یہ 100% جھوٹ ہے، یہ روحانی علاج نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں، دوا دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہو گیا ہے، اس کو روحانی علاج نہیں کہہ سکتے ہیں۔ روحانی علاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اخلاقیات سدھر جائیں، اس کے قلوب بدل جائیں، جیسا کہ خانقاہوں میں ہوتا ہے، اس کو کہیں گے روحانی علاج۔ خانقاہ میں آدمی جاتا ہے تو اس کے پوری زندگی بدل جاتی ہے، وہ روحانی علاج۔ لیکن ان لوگوں کو غلطی لگی ہے، پتہ نہیں کہاں سے غلطی لگی ہے کہ اس کو روحانی علاج کہنا شروع کر دیے ہیں، جو کہ شرعاً یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دعا تعویذ کو یہ کہنا کہ یہ روحانی علاج ہے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے، ہمارے اکابر کا یہ کہنا ہے۔
اچھا اسی طرح جو لوگ تعویذ کو شرک کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ ان الرقا والتمائم والتیوالۃ شرکن، اور اس میں ایک تمائم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تمائم کا اردو میں کوئی معنی نہیں ہے، یہ عربی لفظ ہے، اردو میں الگ سے کوئی لفظ اس کے لیے استعمال نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں کو غلطی لگی، تمائم کا ترجمہ انہوں نے تعویذ سے کر دیا، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تمائم کا ترجمہ تعویذ سے کرنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، جیسا کہ محدث عصر حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کی تشریح کی ہے کہ اس حدیث میں جو تمائم کا لفظ استعمال ہوا ہے، تمیمتن کی یہ جمع ہے، تو اس کا جو معنی ہے یہ تعویذ نہیں ہے۔ اسی حدیث کو لے کر کے جن لوگوں نے شرک ہونے کا فتویٰ لگایا ہے ان کی دلیل یہی ہے، حالانکہ انہوں نے اس لفظ کو سمجھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ شرک ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں جو دعا تعویذ کرتے ہیں ان کے لیے بھی اور جو کراتے ہیں ان کے لیے بھی ان دائروں میں رہ کر کے کرائیں۔ اور آج کل تو ایک عجیب سا مزاج بنا ہوا ہے کہ ہاتھ کٹ گیا تب بھی جو ہے تعویذ چاہیے، روزگار نہیں لگ رہا تعویذ چاہیے، گاڑی صحیح نہیں چل رہی تعویذ چاہیے، ہر بات میں تعویذ چاہیے، سارا مسئلہ تعویذ کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہر چیز میں ان کو کوئی نہ کوئی وظیفہ چاہیے، چل رہے ہیں پیدل تو ٹھیس لگ گیا، پیر میں جو ہے چوٹ لگ گئی، اس کے لیے بھی وظیفہ چاہیے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جائز تک تو کہہ سکتے ہیں لیکن بہت اچھی چیز نہیں ہے دعا تعویذ، صرف جائز ہے۔ سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ بہتر طریقہ یہ ہے کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی دقت ہو، اللہ کے بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھیے اور اللہ سے طلب کیجیے، ان سے علاج کرائیے۔ اور خصوصاً اگر آپ غیر مسلموں سے علاج کراتے ہیں، وہ شبلی عمل ہوتا ہے جو شیطانوں کا عمل ہوتا ہے، اور اپنوں میں بھی کئی لوگ کرتے ہیں، تو ایسے عاملوں سے علاج کرانا تو بالکل درست نہیں ہے۔ اور دعا تعویذ کے چکر میں جو پڑ جاتے ہیں پھر ان کی پوری زندگی اسی میں لگی رہ جاتی ہے، انہیں سر میں درد بھی ہو جاتا ہے تب بھی وہ سمجھتے ہو وہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ایک دن دکان پہ گراہک نہیں آئے تب بھی ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کسی نے میرے کو کوئی جادو کر دیا ہے، اتنا وہم ان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور عاملین ان کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دنیا کا سارا کام اب تعویذ ہی سے صرف چلے گی، اگر تعویذ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے عوام کو، بہت زیادہ تعویذ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بات ہو اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو، اور دیکھیے سب سے پہلا مرتبہ یہی ہے 2 رکعت پڑھ سے اللہ سے دعا مانگے، دوسرے نمبر پر جھاڑ پھونک کر لے یعنی دعا پڑھ کے کوئی دم کر دے یہ ہے، تیسرے نمبر پر تعویذ ہے جو جائز ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس میں نہ تعویذ بنانے والوں کو ثواب ملے گا اور نہ ہی اس کے ذریعے علاج کرانے والے کو ثواب ملے گا۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں، یہ خدمت نہیں ہے، آپ ایک بزنس ہے۔ اور عمومی طور پر اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ تعویذ آدمی جب بناتا ہے بہت زیادہ اس میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ غلط کام بھی کرنے لگتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو یہی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو اور جو ہے وہاں اللہ سے مانگے اور سب کچھ ایسا کرے، تعویذ کے چکر میں بالکل نہ پڑے، ہر کام تعویذ سے حل نہ کرائے۔ اگر تعویذ اتنے ہی فائدہ کرتی تو جو خود تعویذ بنا رہے ہیں ہر طرف سے بے روزگار ہو کر کے، تو پھر اس میں کیوں آتے ہو؟ اپنی تعویذ بنا کر کے کروڑ پتی ہو جاتے ہیں، آپ سے کیوں مانگتے اتنا پیسہ لگے گا اس کے کرنے کے لیے، اتنا پیسہ لگے گا اس کو کرنے کے لیے؟ تو آخر میں جو حاصل کلام یہی ہے، جھاڑ پھونک کرنا بھی جائز ہے اور دعا تعویذ کرنا بھی جائز ہے، لیکن وہ 3 شرائط کے ساتھ، کفریہ شرکیہ الفاظ نہ ہوں، اور اسی طرح الفاظ کے معنی معلوم ہو، اور اسی طرح جو ہے جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ ہو کہ اس کو شفا دینے کی ذات اللہ کی ہے اور کسی اور کی نہیں۔ اور اس کے بارے میں آگے گفتگو میں کروں گا دوسری کلپ میں کہ کن کن الفاظ کے ذریعے جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں اور کون سے الفاظ مؤثر ہیں اور کون سے الفاظ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ اگلے کلپ میں گفتگو کروں گا۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ۔